بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شادی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے روزانہ کے معمولات میں اتنے مشغول تھے کہ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ میں وہ شادی کے خیالات میں سے پریشان ہو جاتے تھے۔ غلامی کے زمانے میں ان کا وقت اور سوچ اپنے مالک اور اس کے قبیلے کی خدمت کے لیے وقف تھے۔ مشرف با اسلام ہونے کے بعد کافی عرصہ کافروں کی دی گئی تکالیف سہتے گزارا۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ایک اہم شخصیت بن کر ابھرے۔ انہوں نے اپنی سوچ اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال، اللہ کی عبادت اور اسلام کی حفاظت کے لیے مخصوص کر دیے اور دن رات مصروف رہے۔ دن گزرتے گئے، حالات پرسکون ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جہاں بھی ملنے والے یا مال غنیمت سے قدر خوشحال ہو گئے تو ان کو شادی کا خیال آیا۔ ان کے اس خیال کو مزید تقویت اس وقت ملی جب ان کے بھائی نے مدینہ آ کر ان سے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے لڑکی کے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے مدد مانگی۔ وہ ایک یمنی خاندان میں شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو اس رشتہ سے اس بنا پر انکار کر دیا گیا کہ وہ لڑکی والوں کی برابری سے نہ تھا۔ پھر اس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اپنی عزیزداری کا ذکر کیا، جس کے جواب میں اس کے ہونے والے سسرال نے یہ شرائط عائد کر دی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب ساتھی آ کر اس کی سفارش کرے تو وہ رشتہ منظور کر لیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کی مدد کرنے کو فوراً تیار ہو گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سفر کی اجازت لے کر اپنے بھائی کے ساتھ یمن پہنچے۔ انہوں نے اپنے بھائی کے سسرال سے رابطہ کیا اور اس طرح ان کے بھائی کی دلی مراد پوری ہوئی۔ یمن میں قیام کے دوران ایک دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد میں ذکر الہی میں مصروف تھے کہ ان کو محسوس ہوا جیسے ان کے کان میں کوئی سرگوشی کر کے ان کو اپنا گھر بسانے کی تلقین کر رہا ہو۔ یہ واقعہ ان کے ذہن میں نقش ہو گیا، لہٰذا انہوں نے کسی مناسب لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ کسی نے اس سلسلے میں ان سے قبیلہ خولان کی دوشیزہ ہند کے بارے میں ذکر کیا۔ وہ ہند کے ماں باپ کے پاس گئے اور ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ ان سے سوال کیا گیا، تم کون ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں بلال ابن رباح ہوں۔ حضرت بلال نے جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد کے صحابہ میں سے ایک ہوں۔ میں افریقہ سے لایا گیا غلام تھا، میرے رب نے مجھے آزاد کر دیا۔ میں سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا تھا، میرے رب نے مجھے ہدایت دی۔ میں اس وقت آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ اگر آپ ہاں کہیں گے تو میں جواب میں الحمدللہ کہوں گا، اگر آپ نہ کہیں گے تو میں جواب میں اللہ اکبر کہوں گا۔ ان کے ماں باپ نے فیصلہ کرنے میں کوئی جلدی نہ دکھائی۔ انہوں نے اپنے خاندان کے چند افراد پر مشتمل وفد مدینے بھیجا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رشتے کے بارے میں مشورہ مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم بلال کی موزونیت کے بارے میں کوئی سوال اٹھاؤ؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم ایک جنتی کو اس کی حیثیت سے کم درجہ خیال کرو؟ جب وفد کے ارکان نے آپ کے یہ الفاظ سنے تو یہ یمنی خاندان حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے رشتہ جوڑ کر حاصل ہونے والی عزت کے تصور سے مطمئن ہو گیا۔ لہٰذا کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ہند کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی نہایت کامیاب اور خوشیوں سے بھرپور ثابت ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ہند کو آپس میں گہری محبت ہو گئی۔ البتہ کبھی کبھار نئی شادی شدہ جوڑوں کی طرح ان میں بھی تکرار ہو جاتی۔ ایک دفعہ دونوں کے درمیان کسی بات پر بحث چل نکلی۔
حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا نقطہ نظر واضح کرنے کے لیے اس بات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے دے دیا۔ انہوں نے بحث کو ختم کرتے ہوئے ان پر الزام لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسی بات نہ کہی ہوگی، اور حضرت بلال نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے یہ حوالہ خود ہی گڑھ کر آپ کے نام سے منسوب کر دیا۔ حضرت بلال اتنا بڑا الزام حقیقت میں تو درکنار مذاق میں بھی برداشت نہ کر سکتے تھے، لہٰذا ایک واقعہ سے ان کو بہت رنج پہنچا۔ جب وہ مسجد گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرہ پر رنجیدگی کے تاثرات محسوس کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کی تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی۔ حضرت بلال گھر پر نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اچانک تشریف آوری پر بہت حیران ہوئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال خوشی اور اخلاقی سے کیا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، کیا تم بلال سے خوش نہیں؟ میں خوش ہوں، اس نے جواب دیا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال تمہیں میرے حوالے سے جو بھی کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ بلال کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آؤ، اس کو کبھی ناراض نہ کرو۔ اگر تم بلال کو ناراض کرو گی تو اللہ تم سے راضی نہ ہوگا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے آگے سر جھکا دیا اور اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بنانے کا وعدہ کیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ گھر لوٹے تو انہوں نے ان سے معافی چاہی، اور یوں ان کے گھر میں خوشگوار ماحول ایک مرتبہ پھر لوٹ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں نچھاور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کام چھوڑ کر مدینہ کے گرد آلودہ گلیوں میں اپنے پیارے دوست کے گھر عاجزی کے ساتھ صرف اس لیے تشریف لے گئے کہ خاتون خانہ کو سمجھا کر اس چھوٹے سے پیارے سے خاندان میں محبت و الفت کی فضا دوبارہ قائم کرنے میں مدد فرمائیں۔